लड़ाई है, न उनकी लीडरशिप से कोई जाती मुखासिमत है। हमारी लड़ाई इस निजाम से है, हमारी लड़ाई इनके कंडक्ट से है, हमारी लड़ाई इनकी चोरी से है, डाका डालने से, इलेक्शन कमीशन की कब्जा सियासत से है कि जो वो मिलकर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। और हमारी लड़ाई कराची के हक में है, पाकिस्तान के हक में है, सूबा सिंध के अवाम के हक में। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अगर उनके दिमागों में ये बात है कि कोई मेयरशिप ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मेराज है, आखिरी मंजिल है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये मेयरशिप तो एक निशाने मंजिल है, मंजिल तो अभी हमारी दूर है। तेज तरक गामजन मंजिल मादूर नेस, लेकिन इंशाअल्लाह वो मंजिल करीब आती चली जाएगी हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में। इंशाअल्लाह हमारे लोग जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन अवामी एहतजाज, और हम अदालतों में भी जाएंगे। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहां ऐसा होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक काउंसिल है, जिसमें मेंबर्स की तादाद की बुनियाद पर मेयर और डिप्टी मेयर को बनना है। 192 हमारे और पीटीआई के, और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के। 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। 31 इंसानों के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो ना सुनवाई करे। उसके बाद आज जब यहां पर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते हैं। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में हैं, वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस अगवा को कबूल नहीं किया जा सकता। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। हम जमहूरी लोग हैं, हमसे ज्यादा जमहूरियत की कोई बात नहीं समझता। हमारी पार्टी में भी जमहूरियत होती है, हमारे यहां खानदान की जमहूरियत नहीं है। विरासत और वसीयत पे हमारी पार्टी नहीं चलती। निचली सतह से लेकर मरकजी अमीर तक इंतखाब होता है, इस्तिस्वाब होता है, शुराओं के इंतखाब होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज मुंतखब होती हैं। आप मुझे बताएं कि जो जमहूरियत के नाम लेने वाले चैंपियन हैं, इनके यहां कौन सा इंतखाब होता है? तो ये जमहूरियत हमें ना सिखाएं। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। इसलिए हम इस जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे और इस मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे जो कब्जा मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमें जाना तो इलेक्शन कमीशन में ही है सबसे पहले, इसलिए कि यह कानूनी तकाजा है। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया के पास कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वो इस बुनियादी जमहूरी हक को पामाल करके कोई नतीजा जाहिर करेंगे। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, कराची के अवाम कामयाब होंगे। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करते हैं, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस शहर में तामीर और तरक्की का जो ख्वाब लोगों ने देखा था उनको हम मायूस नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि आज के जो नताइज आए हैं, इस खासे पीटीआई के मेंबरान आपके साथ खड़े थे, जो नहीं आए उस पर तो आपने खुद ही बात कर दी। क्या इसके बाद भी आपका पीटीआई से इसी तरह का इत्तेहाद रहेगा या आगे चल के, क्योंकि पीटीआई इस वक्त 9 मई के बाद मुख्तलिफ सूरत-हाल पर है? देखिए, अभी इसका सवाल है नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है। इस वक्त तो बात यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर मेयर का इंतखाब लड़ा, कानूनी आईनी जमहूरी तरीके से। उसके नंबर 192 थे, उसको जीतना चाहिए था। पीटीआई के 31 लोग आज अगर ऐवान में नहीं पहुंचे तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा जो ये बताएगा कि जो 3-3, 4-4 मुहिम चलाकर बिलाखिर इंतखाब लड़े और अवाम के वोट से मुंतखब हो, और उसके बाद वो उस दिन उस अहम तरीन मौके पर ना आए कि जब मेयर का इंतखाब हो रहा हो। कोई इसका तस्वुर भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए सरे दस्त तो मसला
یہ ہے کہ 31 لوگ جو غائب کیے گئے ہیں اس کے بغیر میئر کا انتخاب قابل قبول نہیں ہے. مسترد کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ضرورت میں تو آپ کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے مطابق روزانہ خبریں چلی ہیں. آپ نے لاہمل تو بتا دیا کہ اس پہ آپ عمل پیرا کس طرح ہوں گے؟ آپ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں ان کا ہے, ہم کورٹ بھی آپ چلے گئے. وہ میں بتا چکا ہوں, سب میں نے پروسیس آپ کو بتایا. جی یہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ ایک امید یہ بھی لے کے بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے تو فیڈرل میں وہ ہے, صوبائی حکومت میں وہ ہے, کراچی کی بلدیات میں بھی وہ ہو جائیں گے, تو کراچی کے مسائل یہی حل ہوں گے شاید 15 سالوں سے جو جامع ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, جو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. انہوں نے تو مینڈیٹ قبضے سے لیا ہے نا, ووٹ سے تو نہیں لیا. اگر کراچی کے لوگوں کو, یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں کہ ہمارا میئر بنے گا تو ہم پیسے دیں گے, یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دیں گے. ویسے وڈیرا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے, ہمارا حق کوئی نہیں ہے. وڈیرا سائیں جو ہے چاہیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دیں گے, لگان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی, یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو بھی بھائی میرے تو وہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ ووٹ تو نہیں دیے, وہ تو مسترد ہو گئے. جب وہ مسترد ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے میئر ہی تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو جو ابھی میئر بنے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے وزیر بلدیات تو ہیں 15 سال سے, ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے جو کراچی کے ہی ٹیکسوں سے نکل کر آتا ہے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر چکے ہوتے نا, تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تبھی تو لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کے حق میں ڈالا یا PTI کے حق میں زیادہ ڈالا. 9 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کچھ چند لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کراچی کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن سے کب رجوع کریں گے؟ آپ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن جو عدالت ریلیف دیتی بھی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو کیا 4 سال آپ احتجاج کرتے رہیں گے؟ نہیں, 4 سال کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ جلدی نمٹ جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایوان اس وقت ہے, اس ایوان میں ظاہر ہے کہ جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری ایوان کی حکمت عملی کیا ہوگی, سڑک کی کیا ہوگی اور عدالت کی کیا ہوگی. 31 ممبران کیا یہ آپ سے کل تک رابطے میں تھے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی آپ کو یقین دہانی یا کوئی ایسا سسٹم تھا, یا یہ صرف آپ کے جو پارلیمانی لیڈر ہے علی عادل شیخ صاحب کے بیان پہ چل رہا تھا کہ نہیں یہ آئیں گے؟ نہیں, ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ہمارا پہلے رابطہ رہا, پھر اس کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد سے رابطہ 2-3 دن پہلے بالکل منقطع ہو گیا. لیکن ان میں سے 7-8 افراد کم از کم ایسے تھے کہ جن سے ہمارا کل بھی رابطہ ہو. مجھے افسوس یہ ہے کہ 2 خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا, جو نہیں آئے. مجھے افسوس ہے اس بات کا, کسی بھی وجہ سے مجھے تو نہیں معلوم, چھاپے مارتے رہے. ہمارے مائنورٹی ونگ کے جو PTI کے کونسلر تھے ان کے گھر پہ گئے اور گھومتے پھرے پورے شہر میں ان کو اغوا کرنے کے لیے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا حافظ صاحب, یہاں پہ سعید غنی نے میڈیا سے ٹاک کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور PTI کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر یہ پیشکش کریں گے کہ آئیں اب مل کر جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں. آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اصل میں میرے بھائی یہ باتیں کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے, اگر ان کے اندر کراچی کی ڈیولپمنٹ ان کے پیش نظر ہوتی اور مینڈیٹ کا احترام ہوتا تو وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کرتے, یوسیاں نہ قبضہ کرتے, حلقہ بندیاں اس طرح کی نہ کرتے, وہ یہ نہ کرتے کہ پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینتے چلے جاتے, پھر وہ یہ نہ کرتے کہ 31 لوگوں کو لاپتہ کرتے. آپ پورے گھر کے اوپر آ کر قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ آئے ہم اچھے بچے بن کر بیٹھ کر بات کریں. یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ جمہوری رویے کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے بعد زور زبردستی سے یہ چاہیں کہ ہم بڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ڈیولپمنٹ آپ کے پیش نظر ہوتی تو جماعت اسلامی کا میئر بننے دیتے آپ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, حافظ صاحب گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ جو UC چیئرمین ہے PTI کے وہ مہینہ بعد آئے 2 مہینے بعد آئے تو کونسل میں آدمی اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان آپشن کو بروئے کار لائیں گے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوڑ کے بنا دیے مجھے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کے 192 ہیں, آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ 173 ہیں, تو یہ کیسے چلے گا ایوان؟ نہیں, یہ ایوان تو 92 کا میئر بن جاتا, ہم چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو. میجورٹی کا میئر بنے گا نا, تو میئر تو میجورٹی کا بننا چاہیے تھا نا, غائب کر کے میجورٹی تھوڑی لانی چاہیے تھی. اب میں تو پھر پہاڑا پڑھوں 70 سے, وہ تو میں نہیں پڑھ رہا اس وقت. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم سارے آپشن بروئے کار لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے.
اور ایک بات میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بات آپ سمجھ لیں. ہمارے پاس جو UCs ہیں آپ دیکھیے گا ہم کیسا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹاؤن ہم نے 9 بالآخر جیت لیے, 4 پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا, لیکن 9 ہم نے جیت لیے, 3 PTI کے ہیں. ہم انشاءاللہ باہمی تعاون سے ان 12 ٹاؤنز میں کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اور ہم جب تک یہ مطلوبہ نتیجہ جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی بحالی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ کام کریں گے کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے بھی اپنے سارے کام کروائیں گے, اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے پیسے ہیں, ہم پہ لگنے چاہیے. اور وہ جو کام یہ طاقت میں رہ کر 15 سال سے نہیں کر سکے, ہم انشاءاللہ تعالی اس حالت میں بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں, برا نہ منائیں گے, آپ ہار گئے کیا؟ نہیں, مجھے ہارتا وہ ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں. میرے نمبر پورے ہیں, میں جیت گیا ہوں, جماعت اسلامی جیت گئی ہے. ہارا وہ ہے جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا. وہ ہارا جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا. وہ ہارا جس نے جمہوریت کو قتل کیا. وہ ہارا جس نے انسانوں کا اغوا کیا, جس نے بندوں کو اٹھایا. تو وہ جو کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, اٹھوایا نہیں کرتے. حافظ صاحب, وہ صبح آپ نے